بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، اللہ کے احترام ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کی تفسیر ذکر کرنے سے پہلے ایک تو اعلان یہ ہے کہ جو کتاب ہم مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں حدیث کی، عمدۃ الاحکام، اور جس کی شرح ضیاء الکلام کے نام سے ہے اردو زبان میں، وہ کتاب آج یہاں موجود ہے. تو جن حضرات نے پہلے یہ کتاب نہ لی ہو، اور یہ الفاظ ذرا نوٹ کریں کہ جن حضرات نے پہلے یہ کتاب نہ لی ہو، وہ حضرات، اور ان میں بھی وہ حضرات کہ جو حدیث کی کلاس کو باقاعدہ طور پر اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ یہ کتاب لے سکتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو حدیث کی کلاس کو اٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو پہلے یہ کتاب لے چکے ہیں. تو آپ سے اپیل ہے کہ صرف اور صرف وہ حضرات یہ کتاب حاصل کریں کہ جو پہلے نہیں لے چکے، اور وہ حضرات میں کہ جو باقاعدہ طور پر حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں. تو صرف اور صرف وہ حضرات یہ کتاب لے سکتے ہیں، ان کے علاوہ باقی حضرات نہیں. ایک اور بات پچھلے درس کے متعلق، ابھی جو نماز سے پہلے ہم نے ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ہم نے متعدد دلائل ذکر کیے کہ ان دلائل کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اپنے چہرے کا پردہ بھی کریں. تو بعض دوستوں کی طرف سے ایک شبہ سا پیدا کیا جاتا ہے اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض برائے اعتراض ہی ہے. وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو پردے کے متعلق آیات ہیں، یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہے، اور یہ آیات عام خواتین کے لیے نہیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسی سورۃ الاحزاب میں ہی، کہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حضرات جو کہ پردے کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پردے کے متعلق جو آیات ہیں وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق ہی ہیں. اور جب قرآن کی اس آیت کے مطابق ازواج مطہرات عام عورتوں سے مختلف ہیں اور عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو پھر یہ جو حکم ہے پردے کا، یہ در حقیقت انہی عورتوں کے لیے ہی تھا اور خواتین ازواج مطہرات کے لیے ہی تھا، باقی عام خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی. یہ جو الفاظ ہیں لستن کأحد من النساء، یہ در حقیقت فضیلت کے متعلق ہے، کہ فضیلت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. مقام و مرتبے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. یقینی طور پر یہاں ان آیات کے اندر ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیت سے پہلے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ ہم
ایسی خاتون جو کہ اللہ رب العزت کی فرما بردار ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہو، تو ہم ایسی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایسی خاتون کو ہم دگنا اجر دیں گے، نؤتیھا اجرھا مرتین، دگنا اجر دیں گے، واعتدنا لھا رزقا کریما، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم جو ہے یعنی باعزت روزی جو ہے وہ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت ہے کہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، یہ عام عورتوں سے ہٹ کر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ یقیناً بلند و بالا ہے عام عورتوں سے، تم نبی کے گھر میں رہتی ہو، تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں سے زیادہ ہے، تمہاری فضیلت عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد چند احکامات دیے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، وہ تعلیمات اہم ہیں، وہ آپ کسی بھی موقع پر پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں 22ویں پارے کی پہلے صفحے میں موجود ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ فضیلت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے نہیں ہے، احکام کے لحاظ سے ہرگز نہیں ہے یہ آیت کہ احکام میں اے خواتین، اے ازواج مطہرات تم مختلف ہو باقی عورتوں سے، نہیں میرے بھائیوں، آپ کوئی ایک حکم بتلا دیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے ہی ہو اور باقی خواتین کے لیے نہ ہو، کوئی ایک حکم بتا دیں آپ، تو سارے کے سارے احکامات جو دین کے احکامات جو ہیں، ان احکامات میں ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے علاوہ باقی جو خواتین ہیں وہ سب کی سب برابر ہیں۔ لہذا یہ جو شبہ ہے اس میں نہیں، اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ تمام کی تمام خواتین کے لیے لازم ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح حج کے احرام کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث بھی موجود ہے کہ ہم احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو کھلا رکھتی تھیں جب کوئی غیر محرم مرد ہمارے سامنے نہ ہوتا، اور جب غیر محرم مرد ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنی اوڑھنی کو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نہیں تھی، تو وہ یہ بیان کرتی ہے کہ ہم اس طرح چہرے کا پردہ کرتی تھی۔ لہذا یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ یہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ صرف خواتین یعنی ازواج مطہرات کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ تمام کی تمام خواتین اسلام کے لیے۔ واللہ اعلم۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیات کی طرف جو ہم نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلو تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعتاً اس اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس کا شکرانہ ادا کرو، اور صرف وہ چیزیں کھاؤ کہ جو حلال ہیں، جو پاک ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم پچھلے درس میں جو گزشتہ جمعہ کو ہم نے درس دیا تھا اس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ان آیات میں جو ایک آیت ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خطاب تمام لوگوں سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا لوگو تم زمین کی چیزوں میں سے وہ چیز کھاؤ جو کہ حلال ہو اور پاک ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر خطاب اللہ رب العزت کا سارے لوگوں کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم زمین کی چیزوں میں سے صرف وہ چیز کھاؤ جو کہ حلال اور پاک ہو۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ جیسے اہل ایمان کو اللہ نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کون سی چیز کھا سکتے ہو؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، تو ان کو کھاؤ۔ معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف حلال اور پاک چیزیں کھانے پر ہی اکتفا کرو، حلال اور پاک چیزوں کو چھوڑ کر جو باقی ناپاک اور حرام چیزیں ہیں ان کو تم نہیں کھا سکتے ہو، ان کو کھانے سے اور پینے سے اللہ رب العزت نے گویا کہ منع کر دیا۔ لہذا اہل ایمان کو صرف اور صرف حلال اور پاک چیزیں ہی کھانی چاہیے اور حرام اور ناپاک چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف
اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھانا پینا ہی نہیں ہے، یعنی اس پر ہی اکتفا نہیں، بلکہ جب آپ اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھائیں پئیں، وہ حلال ہو، وہ پاک ہو، تو پھر وشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو۔ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا دیا ہوا تم نے کھایا پیا ہے، وہ حلال اور وہ پاک اللہ نے دیا، تم نے کھا لیا، اپنی تم نے پیٹ کی ضرورت کو پورا کر لیا، پیٹ بھر لیا تم نے، تو پھر اب کیا کرو؟ وشکروا للہ، جس نے وہ تمہیں دیا ہے اس کو بھلاؤ نہیں، اس کو یاد کرو، وشکروا للہ، اس کا شکر ادا کرو، اور زبان سے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو رب العالمین ہے۔ تو زبانی شکر بھی ادا کرو اور پھر عملی شکر بھی ادا کرو۔ عملی شکر کیا ہوتا ہے؟ عملی شکر یہ ہے کہ اپنے اس جسم کی توانائیوں کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کھپا دو۔ اپنی جسم کی توانائی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اس چیز سے آتی جو آپ کھاتے پیتے ہیں، جو پاکیزہ اور حلال چیزیں آپ کھائیں پیئیں گے، انہی چیزوں کے ذریعے آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی، آپ کے جسم میں توانائی آئے گی۔ پھر یہ توانائی جو ہے، اگر آپ اس توانائی کو اللہ ہی کی اطاعت میں اور اللہ ہی کی فرمانبرداری پہ صرف نہیں کریں گے تو یقیناً آپ اللہ رب العزت کے ناشکر گزار ہوں گے، اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ چاہے آپ زبان سے کہیں کھانے پینے کے بعد الحمدللہ، لیکن اپنی جسمانی توانائیوں کو اگر آپ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں صرف کرتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ رب العزت کے ناشکرے ہوں گے، ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو پاک اور حلال چیزیں کھانے پینے کے لیے دی ہیں، یہ عطا کی ہیں، اس اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جسم کو جھکا دو، اپنے جسم کی تمام توانائیاں کھپا دو، اس اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یہ جو ہاتھ ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں، یہ جو زبان ہے، یہ جو پیر ہیں، پورا جسم اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقی شکر، یہ ہے اللہ رب العزت کا حقیقی شکر جو کہ ہر ایک کو بجا لانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا پینا، اس کھانے پینے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کریں، ان اعضاء کو، اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں صرف کریں، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعتاً اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اسی کا شکرانہ ادا کرو۔ تو وہ اس آیت میں دو احکام ہیں، ایک تو یہ کہ پاکیزہ چیزیں ہی کھائیں اور حلال چیزیں ہی کھائیں اور ناپاک اور حرام چیزوں سے بچیں، اور دوسرا حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ، اور اس چیز کو بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 4 حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حرام چیزوں کا نام لے کر کے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جبکہ حلال چیزوں کا اللہ نے نام نہیں لیا، حلال چیزوں کا نام نہیں لیا، کیونکہ حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں، پاکیزہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیکن حرام چیزیں ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ لہذا جو چیزیں کم ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے بتا دیا کہ یہ فلاں چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، تاکہ ان جو مذکورہ چیزیں ہیں ان سے اجتناب کر کے باقی جو حلال اور پاک چیزیں ہیں آپ ان کو کھا پی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تمام پاکیزہ اور حلال چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 حرام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی چیز المیتہ، مردار۔ مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ذبح کرنے کے مر جائے، یعنی شرعی طریقہ کار جو ہے ذبح کرنے کا، اس طریقہ کار کے بغیر خود بخود مر جائے، یا مثلا کوئی اس کو مارے تو وہ مر جائے، کسی جانور کا سینگ لگنے سے وہ مر جائے، یا بیماری میں مبتلا ہو کر وہ مر جائے، یا کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کر کے وہ مر جائے، خود بخود جو جانور مر گیا اس کو ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے کے مطابق تو وہ مردار جانور ہے۔
تو مردار جانور حرام ہے. لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر مردار جانور حرام نہیں ہوتا، بلکہ دو جانور ایسے ہیں کہ جو اس سے مستثنا ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی. ہاں جی، یہ جو دو جانور ہیں یہ مستثنا ہیں. ان دو جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ان کو تو ویسے بھی ذبح نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ جو مردار جانور ہیں ان کو یہ حلال ہیں. ان کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی جانور ہیں جو از خود مر جاتے ہیں بغیر ذبح کرنے کے، تو وہ جو ہے وہ حرام ہیں، ان کو نہیں کھایا جا سکتا ہے. دوسری چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دی اس آیت کے اندر وہ ہے خون. اس خون سے مراد کون سا خون ہے؟ اس خون سے مراد جانور کا وہ خون ہے جو اس کو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں سے نکلتا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. باقی جو خون گوشت کو لگا ہوا ہوتا ہے وہ خون حرام نہیں ہوتا. وہ خون جو کہ صرف اور صرف ذبح کرتے ہوئے جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ خون جو ہے وہ حرام ہے. باقی وہ خون جو کہ گوشت کو لگا ہوا ہو وہ حرام نہیں ہے. اور اسی طرح اس خون سے دو خون مستثنا ہیں، اور وہ کون سے خون ہیں؟ کلیجی کا اور تلی کا. کلیجی اور تلی کا خون جو ہے یہ دونوں حلال ہیں، یہ دونوں حرام نہیں ہیں. ان دو خونوں کو چھوڑ کر اور گوشت کو لگے ہوئے خون کو چھوڑ کر وہ خون جو کہ ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ صرف وہ خون جو کہ رگوں سے نکلتا ہے ذبح کرتے وقت وہ حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے. اس کی دلیل خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. یہاں پر صرف خون کہا گیا، لیکن سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا دم مسفوح سے مراد کون سا خون ہے؟ یہ وہی خون ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکلتا ہے، تو یقیناً وہ خون حرام ہے. تیسری چیز لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے. اگر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو کیا خنزیر کے گوشت کے علاوہ باقی کسی چیز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. خنزیر کا گوشت حرام ہے تو خنزیر کی ہر چیز حرام ہے. خنزیر نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، اس کی کوئی بھی چیز قابل استعمال نہیں، لہذا خنزیر کا گوشت بھی اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. غیر اللہ کا نام جس پر بھی پکارا جائے گا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی پینے کی چیز ہو، جو بھی چیز ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی پکارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ چیز فلاں کے نام ہے، تو وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام کے لیے مشہور کر دیا جائے گا، غیر اللہ کا نام اس پر پکار دیا جائے گا، تو یقینی طور پر وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو جائے گی. چاہے بات توجہ سے سنیں، چاہے اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تب بھی وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاً جب آپ نے اس کو غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا، غیر اللہ کا نام اس پہ پکار دیا، غیر اللہ کے نام پر اس کو مشہور کر دیا، جس طرح کے کئی لوگ جانتے ہیں کہ جانور خاص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بکرا فلاں پیر صاحب کے نام، یہ نیاز فلاں پیر صاحب کے نام. تو جو بھی چیز غیر اللہ کے نام کے لیے خاص کر دی جاتی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر دی جاتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ہے، تو وہ چیز یقینی طور پر حرام ہوگی. اور یہاں ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے تو وہ تو حرام ہے، اور وہ صرف وہی چیز ہی حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے ذبح کرتے ہوئے تو وہ حرام ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا. میرے بھائیوں، سوال یہ ہے
کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ما اہل بہ لغیر اللہ میں کسی جانور کا ذکر کیا ہے؟ جانور کو تو ذکر ہی نہیں ہے اور ذبح کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے. تو جب جانور کا ذکر ہی نہیں اور ذبح کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت کے اندر، ان الفاظ کے اندر، تو پھر اس آیت کو صرف ذبح کیے جانے والے جانور کے ساتھ خاص کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ صرف اور صرف ذبح کیے جانے والے جانور کے متعلق یہ کہنا کہ اگر اس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ حرام، اور باقی جو چیزیں ہیں ان پر اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی. یہ دعویٰ سراسر غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کا ذکر نہیں کیا، کسی جانور کو ذبح کرنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ. جو بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر خاص کر دی جائے گی، جس چیز پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے گا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کھانے کی کوئی اور چیز ہو، چاہے وہ حلوہ ہو، ہاں جی، چاہے وہ کوئی اور سویٹ ڈش ہو یا کوئی اور کوئی اچھی سی ڈش ہو، جس طرح کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر وہ ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، یا نیاز حسین کے نام سے خاص طور پر محرم کے مہینے میں یہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں. یہ سبیلیں جو لگائی جاتی ہیں یہ کس کے نام پر ہوتی ہیں؟ اور یہ جو مشروبات تقسیم کیے جاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا شربت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ ٹھنڈے اور اچھے مشروبات تقسیم کیے جاتے ہیں، کس کے نام پر ہوتے ہیں؟ یہ حسین کے نام پر تقسیم کیے جاتے ہیں میرے عزیز بھائی. اور لوگ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ایسی چیزوں کو قبول کرتے ہیں. تو جو چیز بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص کر دی گئی، کسی اور کے نام پر مشہور کر دی گئی، کسی اور کا نام اللہ کے علاوہ اس پر پکارا گیا، تو وہ چیز حرام ہے. اور اس کی حرمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر یہ غلیظ چیز ہے اور کس قدر ناپاک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خنزیر کے گوشت کے ساتھ کیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، معنی یہ ہے کہ جس طرح مردار حرام ہے، جس طرح وہ خون حرام ہے، جس طرح وہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، بالکل اسی طرح سے وہ نیاز بھی حرام ہے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پیش کیا گیا، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مشہور کر دیا گیا. لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ میں کس کا نام دوں، کہا جاتا ہے کہ یہ جانور فلاں پیر کے نام ہے، لہذا اس جانور کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ جہاں چاہے چرتا رہے، جہاں چاہے کھاتا رہے، جہاں چاہے پیتا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدس جانور ہے، وہ پیر صاحب کے نام کا ہے. اور میرے بھائیو، یہ آج کے مسلمان ہی نہیں کرتے، بلکہ مشرکین مکہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے. اللہ نے سورۃ الانعام میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو جانوروں کو خاص کر دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر اور پھر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. ان کو پوری آزادی ہوتی، وہ جہاں چاہے چلتے، جہاں چاہے کھاتے، جہاں چاہتے وہ پیتے. اور لوگوں کے ہاں وہ جانور مقدس سمجھے جاتے تھے کہ یہ لات کے نام کا جانور ہے، یہ منات کے نام کا، یہ عزا کے نام ہے. بالکل اسی طرح جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ پیر عبد القادر جیلانی کے نام کا جانور ہے، یہ علی حجویری کے نام کا ہے، یہ اجمیر شریف والے کے نام کا ہے. تو جو چیزیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مشہور کر دی جائیں، کسی اور کا نام اس چیز پر پکار دیا جائے اور اس کو مشہور کر دیا جائے غیر اللہ کے لیے، تو یقینی طور پر وہ اسی طرح سے حرام ہے جس طرح کہ خنزیر کا گوشت حرام. والعیاذ باللہ. ان چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد میں نے فرمایا فمن اضطر، بات توجہ سے سنتے رہے، فمن اضطر، لہذا وہ شخص جو کہ مجبور کر دیا جائے، فمن اضطر، جو شخص مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، وہ خود طلب کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے ان چار چیزوں میں سے یا باقی جو حرام چیزیں ہیں ان حرام چیزوں میں سے کسی حرام چیز کو کھانے پر کسی کو مجبور کر دیا جائے. کس طرح مجبور کر دیا جائے؟ فرض کریں اسلحے کی نوک پر کسی کو کہا جائے کہ یہ مردار کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی. یا مثلا ایک اور مجبوری ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کوئی حلال اور پاک چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، اور یہ کب تک صبر کرتا رہے؟ 10 دن، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ، کب تک آخر یہ صبر کرتا رہے گا؟ آخر کار اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پینا پڑے گا.
اپنی جان کو محفوظ، اپنی جان کو بچانے کی خاطر، اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے سوائے ان حرام چیزوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو اس حالت میں، مجبوری کی حالت میں جائز ہے کہ وہ ان حرام چیزوں میں سے کسی حرام چیز کو کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، صرف اپنی جان کو بچانے کی خاطر۔ اور یہاں ذرا غور کیجیے، یہ جو حرام چیزیں ہیں، ان حرام چیزوں میں سے کسی حرام چیز کو کھانا پینا جائز ہے اور حلال ہے 3 شرطوں کے ساتھ، اور وہ تینوں شرطیں اللہ نے یہاں ذکر کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فمن اضطر، جس کو مجبور کر دیا جائے، مطلب اگر کوئی شخص مجبور نہیں ہوگا تو پھر وہ ان حرام چیزوں کو نہیں کھا پی سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجبوری ہو، مجبوری بھی کس طرح کی ہو؟ اس طرح کہ انسان کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، انسان کے مرنے کا اندیشہ ہو، تو اس طرح کی مجبوری کی حالت میں وہ ان حرام چیزوں میں سے کسی حرام چیز کو کھا پی سکتا ہے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط غیر باغ، وہ خود طلب کرنے والا نہ ہو، حرام چیز کو خود نہ طلب کرنے والا ہو، بلکہ مجبور ہو اور مجبوری کی وجہ سے اس کو کھانا پڑے، خود طلب کرنے والا نہ ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط ولا عادل، حد سے ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، یعنی جب اس کو ضرورت کے پیش نظر، مجبوری کے پیش نظر اگر حرام چیز کھانی پڑے تو اتنی ہی کھائے جس کے ساتھ اپنی جان کو بچا سکتا ہو، اپنی جان کو بچا سکتا ہو اتنی ہی وہ کھائے۔ یہ نہیں کہ جب اس کو اجازت مل گئی تو پھر وہ کہے کہ بس اب پیٹ بھر کے کھا لو، پیٹ بھر کے پی لو، نہیں، ضرورت کے بقدر ہی وہ کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ 3 شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں میں سے کسی حرام چیز کو کھایا جا سکتا ہے یا پیا جا سکتا ہے، لا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے جاری رکھیں یا یہاں پر روک دیں؟ جاری رکھیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے کہا تھا، ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ آج کل عشاء کی نماز بہت لیٹ ہوتی ہے تو ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا ہے، تو ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی، جیسے ہی مطلب اذکار پڑھنے سے فارغ ہوں تو سنتوں اور وتر کے پڑھنے سے پہلے ہی آپ 10 شروع کر دیں۔ اس کے بعد جب لوگ درس سے فارغ ہو جائیں تو چاہیں تو یہاں پر پڑھ لیں سنتے اور وتر، اور چاہیں تو گھر میں جا کے پڑھ لیں، گھر میں جا کر پڑھنے کا ویسے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک تجویز ہے، یہ ان کا مشورہ ہے، کیا آپ اس سے موافقت کرتے ہیں یا؟ اور میں اگر مجھ سے پوچھے تو میں اس سے موافقت نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارا درس سننے والے نہیں ہوتے، بلکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے درس نہیں سننا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سنتے پڑھنی، انہوں نے وتر پڑھنے، اور سنتے وتر پڑھنے کے بعد ہی ہو جائیں گے۔ اور کئی لوگ یہاں عرب بھی موجود ہوتے ہیں، عرب لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے جب وہ سنتے پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، تو ہم درس شروع کرتے تو یقیناً یہ تشویش ہوگی ان کی نماز میں، اور یہ میں سمجھتا درست نہیں ہے۔ تو آج کل وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کے اندر رغبت ہو، نشاط موجود ہو، سننا چاہتے ہو تو میں 2 آیتیں اور پڑھ لوں، ورنہ پھر اسی پر رک جاتے ہیں۔ چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من الکتابی، کتاب سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ساتھ ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور ان سے اللہ تعالیٰ بات چیت تک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگلی آیت میں پڑھ لیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرهم علی النار، کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ پر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے، بہت بڑے گناہ کا ذکر کیا، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ ابھی کر لیں گے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحی کو، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو، جو شخص اللہ کی وحی کو چھپائے اور وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی وحی کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت لے، یعنی لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ فتوے دے اور پھر فتوے دے کر وہ لوگوں سے پیسے وصول کرے، فتوے لوگوں کی خواہشات کے مطابق، قرآن و حدیث کی منشا کے مطابق نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، بلکہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق وہ اللہ کی وحی کو چھپائے اور ان کی خواہشات کے مطابق فتوے دے کر وہ تھوڑی سی رقم خرید لے۔ تھوڑی سی رقم، چاہے میرے بھائیوں تھوڑی سی رقم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بدلے میں کہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت کے بدلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے یہ لاکھوں میں ہو، چاہے یہ کروڑوں میں ہو، چاہے یہ اربوں میں ہو، اللہ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تھوڑا سا پیسہ خرید لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، وہ ناجائز فتوے دے کر، غیر شرعی فتوے صادر کر کے، وہ غیر شرعی فتوے کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ قرآن و حدیث کے بالکل الٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو جرم کرتے ہیں، یہ جس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے گناہ کی سزا اتنی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، وحی الہی کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے خلاف جو فتوے دیتے ہیں اور جو تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، یہ در حقیقت یہ جو پیسے ہیں ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ گویا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں۔ یہ پیسے نہیں ہیں بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے جس کو لوگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی وحی کو چھپانا۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ وعظ و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وعظ و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت تنبیہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کی وحی کو چھپاتے ہیں اور اپنی منشا کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں، تو فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، ان کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات کرنا بھی پسند نہیں کرے، ناراضگی کی وجہ سے، خفت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے۔ آج کل آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی سے بہت سخت ناراض ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے بات ہی نہ کرو، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، تم میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بالکل یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور پھر ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ تزکیہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت اصحاب الکبائر کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اصحاب الکبائر کو، جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا دنیا کے اندر اور انہوں نے ان کبیرہ گناہوں سے معافی نہیں مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے، تو قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے۔ لیکن جب ان اصحاب الکبائر کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو کچھ عرصہ جہنم کی آگ کا عذاب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کے یہ عقیدہ ہے کہ اہل توحید میں سے جو اہل کبائر ہیں، یعنی توحید کو ماننے والے اور شرک سے اپنے دامن کو بچانے والے جو لوگ ہیں، اگر یہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہ پر ہی ان کی موت آ جاتی ہے تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جہنم میں پھینک دے اور ان کے گناہوں کی سزا دے کر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کر کے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو لوگ ہیں کتمان کا گناہ کرنے والے، اللہ کی وحی کو چھپانے والے اور لوگوں کی منشا کے مطابق فتوے دینے والے جو لوگ ہیں، یہ اس قدر کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے کے بعد ان کو ان کے گناہ سے پاک نہیں کرے گا۔ اس سے آپ اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو اللہ کی وحی کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کی وحی کو کھول کر بیان نہیں کرتے، بلکہ اپنے سامنے قرآن مجید کو رکھ کر
قرآن مجید کی تفسیروں کو رکھ کر، صحیح بخاری صحیح مسلم کو رکھ کر اور باقی حدیث کی کتابوں کو سامنے سجا کر ٹیبل پہ لوگوں کے سامنے وہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں بیان کرتے، بلکہ دیدہ دانستہ وہ قرآن حدیث کے خلاف بیان دیتے ہیں، ان لوگوں کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قدر اللہ کی ناراضگی اور اس قدر سنگین عذاب کیوں ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ اس لیے کہ ان کا کتمان علم جو ہے، اس کا اثر صرف انہی کو نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کتمان کی وجہ سے سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ لاکھوں لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ خود گمراہ نہیں ہوتے کتمان کر کے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ میں یہ دوسرے کئی لوگوں کو لے ڈوبتے ہیں، دوسرے کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے اتنا سنگین عذاب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب میں چلائے گا والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی کو خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے، اس ہدایت کو بیچ کر یہ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ رب العزت کی مغفرت کو بیچ کر اللہ کے عذاب کو مول لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فما اصبرهم علی النار، یہ کس قدر جرأت ہے ان لوگوں کی، کس قدر جسارت ہے ان لوگوں کی کہ جہنم کے عذاب پر صبر کیے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ پر کس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ڈٹائی کے ساتھ اپنے اس گناہ کو مسلسل کر رہے ہیں اور جہنم کی آگ پر صبر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جسارت پر اور ان کی اس جرأت پر اللہ تعالیٰ حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ما اصبرهم علی النار، کس قدر یہ جہنم کی آگ پہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آخری آیت پڑھ لیں، اللہ فرماتے ہیں ذالک، یہ کیوں ہوا، یہ جو کچھ ہم نے بیان کی یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، کتاب کو اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں حق ہی حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب کو کما ہوا، یہ جیسے ہے اسی طرح بیان کر دیا جاتا اور اس کو چھپایا نہ جاتا، اس کا کتمان نہ کیا جاتا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کتاب کا جو علم ہے اس کو چھپایا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، اس کی وجہ سے ان کو اتنا سنگین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جو کہ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی بدبختی میں چلے جاتے ہیں۔ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ یہ کتاب اختلاف والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب تو جوڑنے والی کتاب ہے، یہ کتاب برحق کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو تمام کے تمام لوگ تھام لیں، مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں، تو وہ سارے اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں حق کے نازل ہونے کے بعد بھی جو لوگ اس کتاب کے ذریعے اختلاف کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں، دور کی بدبختی میں چلے جاتے ہیں والعیاذ باللہ۔ پھر یہ لوگ خوش نصیب نہیں ہو سکتے، سعادت مند نہیں ہو سکتے، یہ لوگ فلاح اور کامیابی کا حصول اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ رب العزت کی جو وحی ہے وہ حق پر مبنی ہے، اس وحی کو جیسے ہے یہ وحی اسی طرح لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، اس کو چھپانا سنگین جرم ہے، اس وحی کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ چھپانے والا گمراہ ہوتا ہے، بلکہ وہ جن کے سامنے چھپاتا ہے وہ ان کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس گناہ کا عذاب ہے وہ بہت ہی بڑا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ بعض ہمارے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے، ایک بھائی نے بتایا کہ ان کے ایک رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی ہے انہوں نے۔ اسی طرح مریضوں کے لیے شفا یابی کی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری بیوی کے خالو کی طبیعت بہت خراب ہے،
ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری بیگم کے خالد بہت بیمار ہیں، شاید ہیں. تو بہرحال ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں اور مریضوں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جتنے بھی فوت شدہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو منور فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اپنی توحید پر قائم رکھے، عمل صالح پر قائم رکھے، توحید اور عمل صالح پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن کی حسرتوں سے، قیامت کے دن کی ندامتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے وارثوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. ایک دو سوالات لے لیں. ایک سوال یہ ہے کہ باہر کر کے سب بچے باہر کھیل رہے ہیں روڈ پہ، ان کے لیے کیا ہے؟ چھوٹے بچے اور بچیاں باہر کھیل رہے ہیں روڈ پہ. میرے بھائیوں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، پھر ان بچوں کو اگر کنٹرول نہ کریں اور ان بچوں کو آزاد چھوڑ دیں کہ وہ باہر جا کے کھیلتے رہیں، بچے بھی بچیاں بھی، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لاتے ہیں تو اچھی بات ہے، بچوں کو ساتھ لانا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کو آداب بھی تو سکھائیں نا، مسجد میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں، اور ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ مسجد میں تشویش کرنا یا مسجد سے باہر جا کے کھیلنا بھی، آپ درس سننے کے لیے آئیں تو بچے بھی اگر درس میں بیٹھیں گے تو چلو کوئی نہ کوئی لفظ تو سیکھیں گے، ایک دو باتیں وہ بھی تو سیکھ لیں گے. تو لہٰذا ان بچوں کو آپ سکھلائیں اور ان کی تربیت صحیح طرح سے کریں تاکہ وہ مسجد میں آ کر کے وہ ہنگامہ برپا نہ کریں. ایک سوال لے لیتے ہیں. سجدہ صاحب صرف فرض نماز کے لیے ہے یا سنت و نفل نمازوں کی غلطی کے لیے بھی کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب جو ہے یہ ہر نماز کے لیے ہوتا ہے، فرض نماز میں بھی ہوتا ہے سجدہ صاحب، نفل نماز میں بھی ہوتا ہے، سنتوں میں بھی ہوتا ہے، وتر میں بھی ہوتا ہے. لیکن سجدہ صاحب کرنے کا اگر واقعتاً کوئی سبب ہو، سجدہ صاحب کرنے کا واقعتاً کوئی سبب ہو تو پھر اس کی بنا پر سجدہ صاحب کرنا چاہیے. لیکن ایسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی بعض لوگ بعض کاموں کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سجدہ صاحب کرنا لازم ہو جاتا ہے. مثلا وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھ سکے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب کرنا چاہیے، تو یہ غلط ہے. وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی، حتیٰ کہ دانستہ طور پر اگر دعائے قنوت نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد سجدہ صاحب کرنا لازم نہیں ہے. تو سجدہ صاحب کس بات پر ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب جو ہے وہ نماز میں کسی میجر مسٹیک پر ہوتا ہے، یعنی اہم غلطی جو ہے اس پر جو ہے وہ سجدہ صاحب ہوتا ہے. مثلا کسی نے نماز کا کوئی واجب چھوڑ دیا، واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا، فرض کریں دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا تشہد میں لیکن آپ نہیں بیٹھے، سیدھے کھڑے ہو، آپ نے واجب چھوڑ دیا، تو اب اس کے بدلے میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، سوال میں یہ لکھا ہے کہ کیا کوئی سورت یا دعا پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو بھی نماز میں سجدہ صاحب کرنا چاہیے؟ نہیں. سورت پڑھنے میں غلطی ہو جائے یا کسی دعا کے پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کے بدلے میں سجدہ صاحب نہیں ہے. کسی اہم کام کو چھوڑنے پر سجدہ صاحب ہے، یا مثلا نماز میں آپ نے کوئی زیادتی کر دی، کوئی ایسا کام کر لیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یا نماز میں آپ نے کمی کر دی، اس طرح میں نے پہلے کہا کسی واجب کو چھوڑ دیا، یا نماز میں آپ کو شک ہو گیا تو شک کو ختم کرنے کے لیے آخر میں سجدہ صاحب کر لینا چاہیے. تو یہ بات ہوتے ہیں سجدہ صاحب کی. اللہ اعلم. سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخری تشہد میں التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے، سلام پھیرے بغیر سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلا سجدہ کریں، پھر اٹھ کے بیٹھیں، دو سجدوں کے درمیان پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھیں تو پھر آپ دائیں بائیں سلام پھیر لیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اسی طرح آپ دعا بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں دونوں طرف، دائیں بھی اور بائیں بھی سلام پھیر لیں. اس کے بعد پھر آپ فوراً بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر
سجدے میں جائیں, ایک سجدہ کریں پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں, پھر دوسرا سجدہ کریں پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں, پھر جیسے ہی اٹھ کے بیٹھیں تو فوراً السلام علیکم السلام علیکم دائیں بائیں سلام پھیر کر کے نماز ختم کر دیں. تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ صاحب کر سکتے ہیں. اللہ اعلم. ہاں جی. امام کے پیچھے یہ جو دوسری آپ نے حالت بتائی اس طرح سے کہ مطلب سلام پھیر کے اس کے بعد امام نے سجدہ کر دیا لیکن مقتدی کھڑے ہو گئے, وہ مقتدیوں نے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں, یہ مقتدیوں کی طرف سے بعض اوقات جلد بازی کی جاتی ہے. وہ مقتدی جو کہ بعد میں آ کے امام کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ امام ابھی ایک طرف سلام پھیرتا ہی ہے کہ فوراً پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا دوسری طرف سلام پھیر رہا ہوتا ہے کہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ غلط ہے. جب تک امام دونوں طرف سلام نہ پھیر دے اس وقت تک نہیں کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر امام, آپ کو نہیں پتا, ہو سکتا ہے امام سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ سجدہ صاحب کرنا چاہتا ہو, یا کئی مقتدیوں کو پتا ہوگا کہ امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور جو پیچھے آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب سے کوئی غلطی ہو چکی ہے اور انہیں سجدہ صاحب کرنا ہے. اگر امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کریں گے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو چکے ہوں گے اس سے پہلے, تو یہ غلط ہو جائے گا. لہذا امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اس شخص کو اٹھنا چاہیے جس نے اٹھ کر کے نماز مکمل کرنی ہے. اس کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی امام سلام پھیر ہی رہا ہو کہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی. یہ چیز اکثر آج کل دیکھی جاتی ہے کہ جو ٹخنوں سے اوپر پہننے کی جب بات آتی ہے کافی علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ میجر سن ہم لوگ بڑا ٹخنوں سے اوپر اگر ہم لوگ اسے ایروگینس گرو سے نہیں بھی پہنے سکتے تو یہ بات کس حد تک صحیح ہے. اور ایک چیز اور کنفرم کرنے کے, پروفٹ نے کپڑے فولڈ کرنے کے لیے منع کیا تھا نماز کے بعد, یہ صحیح حدیث ہے یا پھر؟ جہاں تک پہلا سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا لٹکانا ہے کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ تو اس اور خاص طور پر اگر بغیر تکبر کے ہو, بغیر غرور کے ہو, تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ تو آج جو ہمارا خطبہ جمعہ تھا وہ اسی موضوع پر تھا, تکبر کے حوالے سے. تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اگر تکبر کے ساتھ ہو بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اگر بغیر تکبر کے ہو تو پھر بھی بہت بڑا گناہ ہے. دونوں صورتوں میں یہ گناہ کبیرہ ہے, دونوں صورتوں میں, تکبر کے ساتھ ہو تب بھی, بغیر تکبر اور بغیر غرور کے ہو تب بھی, دونوں صورتوں میں کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. لہذا اس سے بچنا چاہیے, نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ باقی اوقات میں بھی. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو کپڑوں کو, کسی کپڑے کو فولڈ کرنے کے متعلق ایک حدیث تو موجود ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں وہ ہے نہیں صحیح طرح سے, اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا وہ جب تک کہ میں اس کو صحیح طرح سے دیکھ نہیں لوں گا. لیکن ہے میرے ذہن میں وہ ایسی حدیث موجود ہے, لیکن وہ دیکھ کے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ وہ حدیث اصل میں کیا ہے. ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ کیا مکڑی کے جانور کو مارا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکڑی نے حفاظت کی تھی غار ثور میں, اس لیے اس کو مارنا نہیں چاہیے, لیکن بہت سی زہریلی بھی ہوتی ہے تو کیا کیا جائے؟ بھائی جب زہریلی ہوتی ہے, جب یہ جانور جب زہریلا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو ڈسے گا تو اور اس کی زہر کا آپ کو اثر ہوگا تو یقیناً اس کو مارا جا سکتا ہے. اس لیے اس کو آپ نہ مارے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کی تھی. ہاں جی, اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اور پھر اس کی زہر کو آپ قبول کر لیں اپنے لیے, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات ویسے بھی عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر فرض کر لیں اگر اس جانور نے حفاظت کی بھی تھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا؟ اگر تو منع کیا ہے, اس کو مارنے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے نہ ماریں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع نہیں کیا اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ زہریلا جانور ہے, تو زہریلا جانور جو ہے اس کو مارا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حل نہیں. اسی بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ہاسٹل میں کام کرنے والے دوست یا کمپنی میں کام کرنے والے دوست فری میں دوائی دیتے ہیں تو لی جا سکتی ہے, ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے.
بھئی اگر آپ کو فری میں کوئی دوائی مل جاتی ہے، آپ کا کوئی دوست جو کسی کمپنی میں کام کرتا ہے یا فرض کریں کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے یا کسی صیدلیہ میں فارمیسی میں کام کرتا ہے اور آپ کو فری میں کوئی دوائی لا کے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ آپ کو گفٹ کے طور پر وہ دوائی دیتا ہے یا ویسے ہدیہ کر دیتا ہے آپ کو، ویسے مطلب فری میں دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لے سکتے ہیں۔ الا یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے نے وہ دوائی چرائی ہے، اپنی کمپنی سے چرائی ہے، تو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتے آپ، پھر وہ قبول ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ آخری سوال ہے جی، وہ بھی تو ملازم ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کسی کو اختیار ہو کہ وہ مثلا کسی فارمیسی سے وہ دوائی لے سکتا ہے یا ہاسپٹل سے لے سکتا ہے، کسی کمپنی سے لے سکتا ہے، بعض اوقات فری میں دوائیاں مل جاتی ہیں، تو اگر تو فری میں ملی ہو تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چوری کی ہوئی ہو یا مثلا ناجائز طریقے سے وہ دوائی حاصل کی گئی ہو تو پھر اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آخری سوال جو آج ایک ہمارے دوست نے ابھی ایک آڈیو کلپ جو ہے مجھے سنایا موبائل کے ذریعے، جس میں ایک حدیث بیان کی گئی، تو اس حدیث کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ کیا وہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ جو آڈیو جو کلپ تھا اس میں کیا تھا، اس میں یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا تھا۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے، بالکل جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے نبی کو بنایا گیا، یہ بھی غلط ہے، یا یہ بھی کہ میں آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کچھ بھی نہ۔ ہاں وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی اور جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش باری تعالیٰ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ بات بھی بالکل جھوٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ غلط طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی ہیں، باقی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے کہ حضرت آدم معافی کے لیے آپ کا واسطہ دیا، تو ہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی معافی کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن الفاظ میں توبہ کی، وہ الفاظ کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس دعا میں کہاں ہے ذکر اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا کہاں تذکرہ؟ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی صحت سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ